باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح میں مغانم کثیر کی بشارت۔ اس صورت میں فتوحات کی بشارت ہے، چنانچہ 2 سال کے اندر اندر فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد 10-12 سالوں میں شام، عراق، ایران، خراسان، آذربائیجان، فلسطین، مصر، لیبیا اور دیگر علاقے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت مغانمہ کثیرۃ بھی ملتا گیا۔ کثیر مال غنیمت حاصل ہونے کی بشارت دی گئی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ آیت 19۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کافروں کے ہاتھ روک لیے اور مستقبل میں کثیر مال غنیمت کی بشارت ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ۔ آیت 20۔ سورۃ الفتح میں مخلفون کی اصطلاح کا استعمال عمرے کی عبادت میں شرکت سے محروم ہونے والے لوگوں کے لیے پیچھے کر دیے جانے والے افراد یعنی مخلفون کی اصطلاح 3 مرتبہ استعمال کی گئی۔ نفاق زدہ مخلفون دیہاتیوں کے ہیلے بہانوں کا پول کھولا گیا کہ ان کے دلوں میں وہ ہے جو زبانوں پر نہیں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ آیت 11۔ نفاق زدہ مخلفون کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ آئندہ کے جنگی سفر غزوہ خیبر میں انہیں ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ كُلًّا تَتَّبِعُونَ۔ آیت 15۔ نفاق زدہ دیہاتی مخلفون سے کہا گیا کہ انہیں مستقبل میں ایک بڑی جنگ میں شرکت کی دعوت دی جائے گی اور ان کے ایمان کو آزمایا جائے گا۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ۔ آیت 16۔ سورہ فتح میں بیعت رضوان کرنے والے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو رضی اللہ عنہ کی بشارت۔ درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والے مخلص صحابہ کو رضی اللہ عنہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ آیت 18۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم اور کافروں پر سخت ہیں، ہر وقت اللہ کے فضل و رضوان یعنی اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ آیت 29۔ سورۃ الفتح میں 3 مرتبہ لفظ سکینت کے لفظ کی معنویت۔ صلح حدیبیہ میں قریش کے ساتھ دب کر صلح کی گئی تھی، اس پر بعض لوگ مطمئن نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل کی۔ سورت میں سکینت کے نزول کا ذکر 3 مرتبہ ہوا۔ ایمان میں مزید اضافے کے لیے 1400 مسلمانوں کے دل سکینت نازل کی گئی جو روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ آیت 4۔ درختوں کے نیچے بیعت کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی بشارت دی گئی اور ان پر سکینت کے نزول کا ذکر کیا گیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ آیت 18۔ کافروں کے دلوں میں حمیت الجاہلیت کا غلبہ تھا، اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل پر سکینت نازل کی۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْجَاهِلِيَّةَ حمیت الجاہلیت فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَخْلَصَ۔ آیت 26۔ سورۃ الفتح کا نظم جلی مختصر خلاصہ۔ یہ سورت 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 7۔ پہلے پیراگراف میں صحابہ کو فتح مبین کی دنیاوی خوشخبری دی گئی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ مومنین کے لیے جنت اور منافقین کے لیے اخروی جزا اور سزا کا وعدہ کیا گیا، جو اللہ کے بارے میں شدید قسم کی بدگمانیوں کا شکار تھے۔ مومنین کو سمجھایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، وہی فتح اور نصرت عطا کرنے والا ہے۔ آیات 8 تا 10۔ دوسرے پیراگراف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب شہادت اور انذار و تبشیر کا ذکر کر کے ان کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ۔ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ آیات 11 تا 17۔ تیسرے پیراگراف میں منافقین کو تنبیہ کی گئی۔ منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ منافقت چھوڑ دیں، مخلص بنیں، عذاب سے بچیں، جہاد میں حصہ لیں۔
منافقین کو مستقبل کا نقشہ دکھایا گیا کہ ایک طاقتور قوم کے خلاف لڑنے کی دعوت دی جائے گی۔ ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، جن سے وہ لڑیں گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اطاعت کا رویہ اختیار کریں تو اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ نافرمانی کی صورت میں عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جہاد میں شرکت سے صرف اندھے، لنگڑے اور مریض آدمی کو رخصت حاصل ہے۔ منافقین کو ہیلے بہانے چھوڑنے ہوں گے۔ آیات 18 تا 26 چوتھے پیراگراف میں خوشخبری سنائے گی۔ بیعت رضوان کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ انہیں کئی فتوحات اور مال غنیمت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہوا کہ اس نے حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں پر اور کافروں کے ہاتھوں مسلمانوں پر روک رکھے۔ اللہ کا مزید احسان یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی حمیت الجاہلیت کے مقابلے میں اللہ نے سکینت نازل کی اور انہیں تقوی سے نوازا۔ آیات 27 تا 29 پانچویں اور آخری پیراگراف میں عمرے سے متعلق رسول اللہ کے خواب کی سچائی بیان کی گئی۔ خواب کی سچائی بیان کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ دین اسلام تمام غلبہ پسند قوتوں اور نظاموں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لِیُطَہِّرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، مہاجرین اور انصار پر مشتمل صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی اس مختصر جماعت کی نوزائیدہ فصل اپنے بل بوتے پر کھڑی ہو گئی ہے۔ اب دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل کر رہے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان بیان کی گئی کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، رکوع اور سجود کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کے رضوان کے اصول کے متلاشی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت ہے۔ مرکزی مضمون: مسلمانوں کو خوشخبری دی گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور منافقین کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لا کر خلاص و عمل کا ثبوت دیں۔ اسلام دنیا میں تمام غلبہ پسند قوتوں کو مغلوب کر کے غالب ہو کر رہے گا۔ آمین۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے پلیز آپ اس کو سنیں تو پھر مجھے بتائیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔